جس کا امام قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جب یہاں سے آدمی چلا جائے گا تو وہ اتنا لمبا عرصہ ہوگا کہ اگر ایک پرندہ زمین کا کنکر اٹھا کے جائے 1000 سال بعد دوبارہ آئے، ایک وقت آئے گا کہ زمین کے کنکر ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ جو دور آنکھ بند کرنے کے بعد آئے گا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے روزی دے جس طرح سے پرندے روزی دیے جاتے ہیں، صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن شام کو جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مسائل، کاروباری حضرات کو اپنے مسائل ہیں، کہیں نہ کہیں انسان الجھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی سکون میں ہے تو وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ سے، اللہ سے اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ضرورت ہے۔ دین سخت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں دین کو شامل کر لیا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں وقت نہیں مل رہا، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں وہ اسی اپنے کاروباری اور مصروفیات میں اس کو نکالتے ہیں، نماز کے گرد گھومتے ہیں، وہ وہی کب ملنا ہے، عصر کے بعد ملنا ہے۔ اور عام طور پہ جس کا تعلق، جو ہم جیسے دنیا دار ہیں، وہ کیا کہیں گے 5 بجے ملاقات کرتے ہیں۔ میسی کی شرٹ پہننے والے بہت سارے ہیں، رونالڈو کا نمبر لگانے والے بہت سارے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اپنانے والے تھوڑے ہیں، کم ہیں۔ جب کم ہے تو تھوڑا ہی مل رہا ہے بھائی ہمیں، کہ اگر کوئی سفر کرے کہیں جائے اس سے پوچھیں کہ کہاں فلاں جگہ جا رہے ہو، کہ ہاں کہ انتظام ہے، کہ ہاں میں نے وہاں پہ فلاں دوست سے کہا ہوا ہے، ارے اس کو بھی کہیں جانا تھا، اگر وہ کہیں سے وہاں نہیں ملا تو کہنے پھر میرے فلاں چچا ہیں ان کے پاس میں چلا جاؤں گا، کہنے اگر وہ بھی نہیں ملے کہنے میں ہوٹل لے لوں گا، کہ ہوٹل میں بھی انتظام نہ ہوا، پہلے سے کچھ کر کے جانا چاہیے نا، اگر ہوٹل میں انتظام نہ ہو سکا کہنے پھر اللہ مالک ہے۔ یعنی اللہ کو لے کے آئے ہیں آخر میں۔ جب کوئی نقصان پہنچتا ہے ایک مسلمان کو، اس پر وہ یہ کہتا ہے ہمارا کون سا تھا، یہ تو سب اللہ کا تھا، اسی نے ہمیں دیا تھا، اسی نے لے لیا، کوئی بات نہیں، ہم بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہ کہنا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ ہیں اصل میں وہ لوگ جن کے اوپر میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں ہدایت پر ہیں۔ الحمدللہ الذی لا یرجى لکشف الشدائد الا هو ولا يدعى لدفع المکائد الا هو وما طلب العارفین فی الکونین الا هو وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو ونشهد ان لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا هو هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ یہ تکرار، اللہ سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ عزت دینے والے اللہ، سلانے والے اللہ، جگانے والے اللہ، اسی لیے دعائیں ہیں، لہٰذا ان کی شادی کا انتظام ہوا۔ اب جو انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا اپنی دلہن کو، تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو ان کو وہاں سے ملا تھا، یہ محض رہے اسی کے اندر۔ اس لڑکی نے اگلے دن شکایت کی کہ انہیں مجھ میں کوئی توجہ نہیں، انہیں تو اس ہار میں توجہ تھی اصل میں، یہ تو وہ ہار دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے جب لوگوں نے پوچھا اس کے گھر والوں نے، لڑکی کے گھر والوں، تو انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے، یہ واقعہ بتایا پورا کہ یہ وہی ہار تھا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ بزرگان محترم اور میرے بھائیوں،
دین کا ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم شعبہ ہے، بلکہ اہم شعبوں میں ایک شعبہ، اور اگر کہا جائے کہ سر فہرست شعبہ، وہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ یہ دل سے اس بات کو مان لینا، جان لینا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ پوری دنیا مل جائے کام بنانے کے لیے، لیکن اگر اللہ نہ چاہیں تو کام بن نہیں سکتا۔ پوری دنیا مل جائے کام بگاڑنے کے لیے، اگر اللہ نہیں چاہیں تو کام بگڑ نہیں سکتا۔ اس چیز کا عقیدہ دل میں راسخ ہونا، جس راہ پہ وہ لے چلتے ہیں وہ بمانے اللہ، جس راہ پہ وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے، اسہل بمانے آسان۔ جس راہ کو میں تجویز کروں اس راہ کو اسفل دیکھا ہے، جو میں تجویز کرتا ہوں اس کو اسفل یعنی بمانے ثقیل، مشکل دیکھا ہے۔ وہ راستہ مشکل ہو جاتا ہے جس کو میں تجویز کروں۔ ہم عام طور پہ گرد و پیش دیکھتے ہیں، اپنے حالات کا بھی جائزہ لیں تو کسی چیز میں سرگرداں ہیں، کیا جس چیز کی محنت آدمی کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے؟ کتنے طلباء ہیں جو محنت کرتے ہیں کہ میڈیکل میں داخلہ ہو جائے، انجینئرنگ میں داخلہ ہو جائے، کیا انہیں مل جاتا ہے؟ چند ایک اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بزنس میں کامیاب ہونا، کامیاب سب چاہتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو کامیابی ملتی ہے؟ اب بھروسہ کیا ہے اس بات کو سمجھنا ہے۔ انسان اپنے وسائل کو بروئے کار لائے، جتنی محنت وہ کر سکتا ہے اتنی محنت کرے۔ اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو وہ کچھ دیتے ہیں جو جس کی وہ صحیح کرتا ہے، نہیں سلیل انسان الا ما سعی، جس کی وہ کوشش کرتا ہے وہ ہم دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ مل جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے روزی دے جس طرح سے پرندے روزی دیے جاتے ہیں۔ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن شام کو جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا پہلا جز ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہے۔ پہلا جز بڑا آسان ہے کہ اللہ پہ ایسا بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں۔ تو کیا اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ بس جی ہم تو اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں اور کچھ نہ کریں؟ اس کو سمجھانے کی سب سے بڑی مثال غزوہ بدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اسباب تھے، جو صحابہ تھے جن کو میدان میں لا سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان میں جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد یہ تھی تدبیر، یہ تھے وسائل کو اختیار کرنا۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جا کے اللہ سے کہا، اللہ یہ میں کر سکتا تھا، اب آپ کو کامیابی آپ دے دیجئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت اتاری ہے مدد کے لیے۔ پہلے اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں، اس کے بعد، اور یہ بھی کیا، جیسے محنت نہیں ہوتی، اس محنت کی بھی اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں محنت نہیں کر پاتا لیکن مجھے چاہیے سب کچھ، آپ محنت بھی صحیح سمت میں کروا دیں۔ ہو سکتا ہے ہم محنت ہی غلط سمت میں کر رہے ہوں۔ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کاروبار صحیح نہیں چل رہا، پریشانی ہے، ہو سکتا ہے ہم وہ محنت نہ کر رہے ہوں، ہم رجوع اللہ کہاں کر رہے ہیں، اللہ سے رابطہ اور واسطہ ہمارا تعلق کہاں ہے؟ ہم تو پہلے اپنے وسائل میں، اکثر بارہا عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی سفر کرے کہیں جائے، اس سے پوچھیں کہ کہاں فلاں جگہ جا رہے ہو، کہ ہاں کہ انتظام ہے، کہ ہاں میں نے وہاں پہ فلاں دوست سے کہا ہوا ہے، ارے اس کو بھی کہیں جانا تھا، اگر وہ کہیں سے وہاں نہیں ملا تو کہنے پھر میرے فلاں چچا ہیں ان کے پاس میں چلا جاؤں گا، کہنے اگر وہ بھی نہیں ملے کہنے میں ہوٹل لے لوں گا، کہ ہوٹل میں بھی انتظام نہ ہوا، پہلے سے کچھ کر کے جانا چاہیے نا، اگر ہوٹل میں انتظام نہ ہو سکا کہنے پھر اللہ مالک ہے، یعنی اللہ کو لے کے آئے ہیں۔ آخر میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے یہ کہیں کہ بھائی میں نے اللہ کے بھروسے پہ فلاں دوست سے بات کی، اللہ کرے وہ مل جائے۔ ہر چیز میں اللہ کو بیچ میں لانا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، یہی تعلیمات ہیں۔ صرف ہم یہ کہہ دینا کہ امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب امتی ہیں تو بات بھی ماننی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ ہمیں
दिया है, अता फरमाया है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा हम पे इनाम है। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ईमान वालों पर सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जिताया है? एहसान जिताया कि मैंने तुम पे एहसान किया कि तुम्हें रसूल दिया है। ये बहुत बड़ा एहसान। और किसी चांद सूरज भी तो इंसानों के लिए बनाए, अल्लाह ने इंसानों से तो नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे लिए रोशनी का इंतजाम किया, रात बनाई, आराम का इंतजाम किया, देखो मेरा एहसान है ये तमाम काम बताए, लेकिन एहसान नहीं जिताया। एहसान जिताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत करके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है। इस नमूने के ऊपर अमल करने वाले कितने हैं? मैसी की शर्ट पहनने वाले बहुत सारे हैं, रोनाल्डो का नंबर लगाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत अपनाने वाले थोड़े हैं, कम हैं। जब कम है तो थोड़ा ही मिल रहा है भाई हमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, मछली के बच्चे को पैदा होने के बाद कोई नहीं बताता कि तुझे तैरना ऐसे है। मुर्गी का बच्चा पैदा होने के बाद कोई नहीं बताता कि दाना ऐसे कुटना है, दाना ऐसे चुनना है। उसको बाय डिफॉल्ट उसकी तबीयत में ये चीज है, वो पहले से सीखा सिखाया आया है कि ये करना है। बकरी के बच्चे को कोई नहीं बताता कि ऐसे उछल कूद के जाना है और ऐसे माँ के थनों से दूध पीना है, लेकिन उसको ये सब वदियत है उसकी तबीयत में। अब कोई अगर ये कहे कि बच्चा, मछली का बच्चा पैदा होता है पानी में तैरने लगता है, लिहाजा मेरे यहाँ जो बच्चा हुआ उसको आज से ही मैं पानी में डाल देता हूँ वो तैरने लगे, तो सिवाय इसके इन्ना लिल्लाह की खबर के और कोई दूसरी खबर नहीं आएगी। पहले दिन ये चाहे कि जिस तरह बकरी का बच्चा उछलने लगता है इस तरह मेरा बच्चा भी उछलने लगे और पैदाइश के 1 घंटे के बाद उसको खड़ा कर दे, ऐसा नहीं होता। तो ये इंसान, इसकी तरबियत का इंतजाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और वो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा के। पहला जुज इसका समझ में आ रहा है कि जिस तरह से परिंदों को रोजी दी जाती है उस तरह तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो तो हम तुम्हें परिंदों की तरह रोजी देंगे। इसका आखिरी जुज मेरे दोस्तों ये वसाइल हैं। वो क्या है कि सुबह को अपने घोंसलों से निकलते हैं। देखिए, निकलना पड़ेगा उन्हें, वो निकलेंगे। कामयाबी इसी में छुपी हुई है कि वो निकलेंगे, निकलना है। और फिर निकलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला, अच्छा घोंसले का ही जिक्र किया, परिंदे का जिक्र क्यों फरमाया? परिंदा अपनी रिहाइश की जगह बनाता है और कोई जानवर आमतौर पे जगह नहीं बनाता, इल्ला माशाअल्लाह कि कोई बिल बना ले। उसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो मूजी जानवर है, नुकसान पहुंचाने वाला है, तो परिंदे का जिक्र फरमाया। परिंदा घोंसला बनाता है, लेकिन मेरे दोस्तों ये परिंदे के अंदर तवक्कुल अल्लाह ने वदियत फरमाया कि परिंदा ये नहीं सोचता कि पता नहीं कल लकड़ियां खत्म ना हो जाए, मेरी अगली अगर एक और बच्चा हो गया तो मैं कहां से घोंसला बनाऊंगा, लिहाजा एक और घोंसला कहीं और बना ले। वो ये नहीं करता, बस वो उस एक घोंसले पर तवक्कुल करता है। जब और जरूरत पड़ती है उसे, या उसको कोई तोड़ देता है, वो दोबारा बना लेता है। लेकिन उसे ये नहीं होता है कि अब लकड़ियां खत्म ना हो जाएं, अब हालात ऐसे ना हो जाएं, अब कहत साली ना आ जाए, तो तू कहां से तिनके जमा करेगा, लिहाजा आज 50 घोंसले बना ले, ऐसा नहीं होता। लेकिन इंसान में मेरे दोस्तों ये अजीब सरिश्त है कि उसे मुस्तकबिल की इतनी फिक्र है, और उस मुस्तकबिल की फिक्र है जहां पर 70-80 साल रहना है। उस मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है जहां लामुतनाही अरसे रहना है, जिसका इमाम क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो जब यहाँ से आदमी चला जाएगा तो वो इतना लंबा अरसा होगा कि अगर एक परिंदा जमीन का कंकर उठा के जाए, 1000 साल बाद दोबारा आए, एक वक्त आएगा कि जमीन के कंकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो जो दौर आंख बंद करने के बाद आएगा वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। लुकमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे को नसीहत फरमाई, कहने लगे बेटा दुनिया में उतनी दुनिया की तगो-दो करना जितना यहाँ रहना है। जो चंद नसाए फरमाए उसमें एक ये नसीहत थी, और बेटा गुनाह कर लेना, जो चाहे गुनाह कर लेना, लेकिन जिस गुनाह की सजा को बर्दाश्त करने की ताकत हो उतना गुनाह करना, जितना बर्दाश्त करने की ताकत है उतना गुनाह करना। अब हमारे तो चिंगारी भी हाथ में लग जाए तो हमें बर्दाश्त नहीं होती, ये जाएगी कि कोई अल्लाह महफूज रखे, कोई बड़ा अल्लाह ताला हमसे इम्तिहान ले ले। तो अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे तवक्कुल, इस चीज को अपने दिल में बिठाना।
اور یہ کب بیٹھے گی بات میرے دوستوں میرے بھائیوں؟ اس وقت جب ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا. ہمارا تعلق حقیقت میں اللہ سے کمزور ہے. ہم کہنے کو باتیں بڑی اچھی اچھی کر لیتے ہیں، لیکن تعلق مع اللہ جو ہونا چاہیے، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے. اس تعلق کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. امام طبرانی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا. ابو بکر بزاز ایک محدث تھے، فقیہ تھے. یہ حرم شریف میں گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ظاہر عبادت کے لیے گئے، ایک وقت تک رہے. اس کے بعد مانگنا کسی سے ان کو شرم آئی، لہٰذا یہ ان کو ضرورت پڑی کہ اب کھانے پینے کا کیا ہوگا. تو یہ وہیں کہیں باہر نکل کے کسی گلی میں جا رہے تھے تو ایک تھیلا انہیں ملا. اس تھیلے کے اندر ایک خوبصورت سونے کا ہار تھا، بڑا بھاری، اور کچھ نقدی رقم تھی. یہ ضرورت مند تھے، انہوں نے اس کو دیکھا اور ان کا دل للچایا کہ اب یہ میں رکھ لیتا ہوں، اس سے میرے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میرے امتی ہے تو نے کیا کیا، تو میں کیا شکل دکھاؤں گا. لہذا انہوں نے وہ جو شریعت کا حکم تھا اس کے مطابق انہوں نے اعلان کیا کہ اگر کسی کوئی چیز گم ہوئی ہے تو مجھ سے لے لے. لیکن یہ ان کا سفر کم تھا، مگر اس وجہ سے کہ وہ تھیلا ان کے پاس تھا، انہوں نے اپنے سفر کو طول دیا، وہاں رہے کہ اس کا ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مل جائے مجھے. لہٰذا ایک دن ایک بوڑھا شخص وہاں آیا تلاش کرتا ہوا. اس نے کہا کہ تم نے کوئی تھیلا دیکھا ہے؟ کہ ہاں. آپ نشانی بتاؤ. نشانی بتائی، جو نشانی بتائی وہ پوری تھی. لہٰذا انہوں نے یہ تھیلا اس کو دے دیا. اس نے کہا بوڑھے نے کہ میں نے نیت یہ کی تھی کہ جب مجھے یہ مل جائے گا، جس کے ذریعے ملے گا، میں اسے 500 درہم دوں گا، لہٰذا یہ 500 دراہیم تم رکھ لو. انہوں نے دل میں سوچا کہ ضرورت تو ہے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ نہیں، یہ جو پیسے، یہ تو میں نے کام اللہ کے لیے کیا تھا، اگر میں نے پیسے لے لیے تو اللہ کہاں رہے گا. تو لہٰذا انہوں نے منع کر دیا اور پھر کہا کہ وہ میں نے خالصتاً اللہ کے لیے یہ کام کیا تھا. وہ خوش ہوئے، چلے گئے. وہ وقت گزرتا گیا، ان کو کہیں پانی میں سفر کا وہ تھا، پانی میں کشتی ان کی ہچکولے لینے لگی. بس انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، اسی طریقے سے پار لگ گئی وہ. اب دوسری طرف وہ غیر معروف علاقہ تھا، یہ مسجد انہوں نے تلاش کی، مسجد میں جا کے یہ بیٹھ گئے، نوافل ادا کر رہے تھے. اس کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کرنے لگے. ظاہر محدث تھے تو کیا اللہ نے خوش الحانی دی ہوگی. جب یہ پڑھ رہے تھے تو علاقے کے لوگوں نے کہا کہ آپ تو بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، کیا آپ یہاں رہنا پسند کریں گے؟ ہم آپ کا سارا انتظام کریں گے، بس ہمیں یہاں امام کی ضرورت ہے، آپ جیسے انسان کی ضرورت ہے. انہیں چاہیے کیا تھا؟ ٹھکانہ چاہیے تھا. انہوں نے وہاں پہ امامت شروع کر دی. کچھ دن کے بعد جب لوگوں سے شناسائی ہوئی تو کسی نے پوچھا آپ شادی شدہ ہیں کہ نہیں. لہٰذا ان کے لیے کہا کہ آپ کی شادی کا بھی ہم انتظام کر دیں اگر آپ کہیں. شریف آدمی تھے، نظریں جھکی رہتی تھیں، اللہ والے شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں، لہٰذا ان کی شادی کا انتظام ہوا. اب جو انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا، اپنی دلہن کو، تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو ان کو وہاں سے ملا تھا. یہ محب رہے اسی کے اندر. اس لڑکی نے اگلے دن شکایت کی کہ انہیں مجھ میں کوئی توجہ نہیں، انہیں تو اس ہار میں توجہ تھی، اصل میں یہ تو وہ ہار دیکھتے رہے. پھر انہوں نے جب لوگوں نے پوچھا، اس کے گھر والوں نے، لڑکی کے گھر والوں، تو انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ واقعہ بتایا پورا کہ یہ وہی ہار تھا، خوبصورت ہار. یہ مجھے یاد ہے اس لیے کہ ایسا ہار میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ابو بکر بزار رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بتائی. ان لوگوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ یہ واقعہ پورا کیا تھا. پھر پورا واقعہ کہنے لگے یہ وہی لڑکی ہے، اس بوڑھے کی بیٹی ہے. وہ بوڑھا اسی مسجد میں دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، جیسا وہ نوجوان تھا ایسا کوئی نوجوان میری بیٹی کے لیے بھیج دے. اتنا باحیا اور اتنا با کردار کہ اس نے اس کے محنت کے پیسے بھی نہیں لیے، لہٰذا یہ تمہیں ملا. اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اولاد دی وہ بعد میں وہ بھی جا کے فقیہ الاثر بنے.
تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظام فرماتے ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تعلق ہوگا تو پھر نقصان میں بھی مزہ آئے گا۔ جب انسان دنیا میں آیا ہے تو دکھ، بیماری، مرض اور اموات، یہ نقصان، اور اللہ قرآن حکیم میں خود ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ۔ اس سے پچھلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ میں ہوتا ہوں، اللہ نے نمازیوں کے ساتھ نہیں کہا کہ میں ہوتا ہوں مع الصلاۃین، اللہ نے روزے رکھنے والوں کے ساتھ نہیں فرمایا کہ میں ہوتا ہوں مع الصائمین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوئی نقصان پہنچتا ہے ایک مسلمان کو، اس پر وہ یہ کہتا ہے ہمارا کون سا تھا، یہ تو سب اللہ کا تھا، اسی نے ہمیں دیا تھا، اسی نے لے لیا، کوئی بات نہیں، ہم بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہ کہنا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ ہیں اصل میں وہ لوگ جن کے اوپر میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں ہدایت پر ہیں۔ ہدایت پہ کون لوگ ہیں؟ جو کسی بھی مشکل کے وقت اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں، ناطہ جوڑ لیتے ہیں۔ ہم سب میرے دوستوں احتیاج کا مجموعہ ہیں، انسان احتیاج کا مجموعہ ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مسائل، کاروباری حضرات کو اپنے مسائل ہیں، داخلی مسائل، خارجی مسائل، کہیں نہ کہیں انسان الجھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی سکون میں ہے تو وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ سے اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنا گہرا کریں؟ ہر چیز میں دیکھیں، برتن میں جو ہوگا وہی نکلے گا۔ دودھ کی دیگچی آپ نے ابالی تو اس میں سے چائے نہیں ابلے گی، اس میں قہوہ نہیں ابلے گا، دودھ ابلے گا۔ آپ کے دل میں جو چیز ہوگی وہی ابلے گی، وہی باہر آئے گی۔ دل میں اللہ ہوگا تو ہر جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے، لوگ دیوانہ کہیں گے، آپ کے گھر والے، ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں یہ باتیں کریں گے، پتہ نہیں کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، بھائی اتنا تھوڑی ہے دین مشکل کوئی۔ میں یہ کہتا ہوں دین ہی مشکل ہے، اور مشکل کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ان کے دور جاہلیت کا ایک واقعہ معلوم کیا، آپ سب تو ان صحابی نے کیا جواب دیا؟ فقیدہ الاسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس عادت کو تو اسلام نے قید کر دیا، ہم قید ہیں، ہم قید میں ہیں۔ اگر چلو آج نیند آ رہی ہے، آرام سے نماز پڑھ لیں گے تو وہ آدھا وقت میں نماز ہو جائے گی فجر کی سورج نکلنے کے بعد، کہ نہیں جی تو دین سخت ہے، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنی ہے، 4 رکعت ہے، جلدی ہے آپ کو، بہت فلائٹ نکل رہی ہے، ٹرین نکل رہی ہے۔ اس کے علماء نے مختلف وہ تو لکھے ہیں کہ کس طرح کتنا پڑھیں، لیکن 4 رکعت کو 2 رکعت کر دوں میں، کہ نہیں جی ابھی تو ٹرین نکل رہی ہے، میرا جہاز نکل جائے گا، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، دین سخت ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں دین کو شامل کر لیا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں وقت نہیں مل رہا، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں وہ اسی اپنے کاروباری اور مصروفیات میں اس کو نکالتے ہیں، نماز کے گرد گھومتے ہیں، وہ وہی کب ملنا ہے؟ عصر کے بعد ملنا ہے۔ اور عام طور پہ جس کا تعلق، جو ہم جیسے دنیا دار ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ 5 بجے ملاقات کرتے ہیں، کس وقت آئیں وہاں پہ؟ بھائی عشاء کے بعد آ جائیں۔ تو نمازوں کو جوڑا ہوا ہے انہوں نے اپنے ساتھ۔ تو جب یہ لوگ اللہ کے کاموں میں لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ آپ اگر فائدہ پہنچانا چاہیں تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر آپ مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار میں ہے یہ دعا، یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائیں، اور اللہ ہمیں، میرے دوستوں، یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا بنائے جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، چتر بے مہار کے چاہے جو کچھ کر لیا۔ دیکھیں یہ وہی آبادی ہے جو عام نمازوں میں بھی ہوتی ہے یہیں پر، لیکن جمعے میں مساجد کیوں بھری ہوئی ہوتی ہیں؟ یہ تکلیف کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر وقت مسجدیں بھری ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ہمارا تعلق نہیں ہے،
7 قسم کے لوگ جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن، ہولناکی کے دن، ان 7 لوگوں میں ایک وہ بھی ہے جن کے دل معلق رہتے ہیں مساجد میں۔ اب ہمارا کتنا، کسی نے کسی سے پوچھا کہ دل معلق رہنے کا کیا مطلب ہے، کہنے لگے جب نماز میں ہوتے ہو تو باہر دھیان رہتا ہے، ابھی یہ کرنا ہے ابھی وہ کرنا ہے، بس جس طرح باہر دل اٹکا ہوا رہتا ہے جب باہر ہو تو مسجد میں ایسے ہی دل اٹکا ہوا رہے۔ تو اللہ والوں کی مثالیں ہیں، بڑی کام کی، بڑی قیمتی ہیں، اور میرے دوستوں اپنے چہروں کو سنتوں سے سجانے کی فکر کریں۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط ہو۔ الحمدللہ الذی لا یرجى لکشف الشدائد الا هو ولا يدعى لدفع المکائد الا هو وما طلب العارفین فی الکونین الا هو وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو ونشهد ان لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا هو هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ یہ تکرار، اللہ سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ عزت دینے والے اللہ، سلانے والے اللہ، جگانے والے اللہ، اسی لیے دعائیں ہیں۔ اٹھ گئے تو دعا کریں، فوراً اپنا تعلق اللہ سے قائم کر لیں، سونے لگیں تو اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیں۔ سوتا تو ہے ہی آدمی، 80 سال میں اگر لگائیں تو 25 سال اس کے سونے میں گزر جاتے ہیں، کوئی بہت کم سوئے تو 20 سال گزر جاتے ہوں گے۔ یہ 20 سال فری فنڈ کی عبادت ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنے آئیڈیل بنایا ہوگا تو ہمیں فکر ہوگی کہ آپ کس طرح سوتے تھے، آپ سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، آپ کے کیا اعمال، آپ اٹھنے کے بعد کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کا ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا، میرے شیخ بھی تھے، وہ بیمار ہوئے تو انہیں جوتا پہنا رہے تھے، بول نہیں پا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، جوتا پہنا رہے تھے، تو جوتا جو پہنا رہے تھے وہ الٹے پیر میں پہنا رہے تھے، تو وہ پیر بار بار ہٹا رہے تھے، بول نہیں پا رہے تھے لیکن پیر ہٹا رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ تو کسی نے پھر سمجھ گئے کوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیر جو، تو پھر مسکرا دیا اور وہ پیر ڈال دیا۔ تو جسے اتنی فکر ہو کہ سنت سے ہٹ کے کوئی کام نہ ہو جائے، حالانکہ بعض صورتحال میں، بعض صورتوں میں اجازت ہوگی یقیناً، مفتیان اور علماء بتائیں گے، لیکن جب طبیعت میں سنت ہو، کوئی چیز آپ پانی الٹے ہاتھ سے پکڑ کر پی نہیں سکتے، اگر خون میں دین دوڑ رہا ہے تو، اگر خون میں اسلام ہے تو الٹے ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے، الٹے ہاتھ سے کوئی چیز دے نہیں سکتے، سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا۔ یہ میرے دوستو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اس کو ہم، چونکہ ہمیں وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، ہم دعوے دار ہیں بس، تو جب وہ محبت نہیں ہے تو یہ الجھنیں اور یہ پریشانیاں، ان پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اللہ سے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے پر عمل کرنے کی فکر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔